بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شیاطین رہتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر پہ کسی کا سایہ ہے، کسی چیز کا سایہ ہے، یا ہمارے گھر میں نحوست ہے۔ تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم کوئی صدقہ دیں یا کوئی اور چیز کریں؟ کون سا ایسا عمل کریں جس سے ہمیں شیطانی چیزوں سے نجات مل جائے؟ تو قرآن و سنت سے ہم اس کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کے بھاگنے سے مراد شیطانی چیزیں بھی اس گھر سے چلے جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں سایہ ہے جی، ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے، تو قرآن اور حدیث اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ سورۃ البقرہ یہ تمہارے گھروں سے شیاطین کو بھگا دیتی ہے۔ شیاطین جنات اپنے گھروں سے اگر شیطانی چیزیں بھگانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا جو سوال ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں نحوست ہے، اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ہمارے گھر میں فجر کی نماز کا اہتمام، ہماری خواتین، ہمارے بچے نماز کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ صبح کے وقت جو ہے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہمارے بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو نحوست تو ہوگی کہ جب برکت کا جو ٹائم ہے، حدیث میں کہا گیا ہے صبح کا وقت جو ہے وہ برکت کا ہے، تو جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، برکت کے وقت کو ہم ضائع کر بیٹھیں گے تو نحوست تو ہوگی۔ جب ہمارے گھروں میں سارا دن وی سی آر، ٹی وی اور کیبل اور مختلف چینلز اور گانے اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے تو نحوست تو ہوگی۔ جب ہمارے کاروبار حلال کے نہیں ہیں، ہمارا جو ہے وہ کھانا پینا حلال کا نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، جہاں سے بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے، جو بھی طریقہ شارٹ کٹ رستہ ہو، بس مجھے پیسہ مل جائے، میں اچھا کھاؤں پیوں، میرا سٹینڈرڈ معاشرے میں اچھا ہو، تو میرے بھائی حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے حلال کو جو ہے حرام کو حلال سمجھ کے کھاؤ گے تو نحوست تو ہوگی۔ یہ جو حرام ہے یہ نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد بھی بدتمیز ہوتی ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، والدین شکایات کرتے ہیں کہ بچہ جی بڑا ہوا ہے تو اب بدتمیزی کرتا ہے۔ اس میں ہمارا بھی کردار ہے۔ ہم اپنے دیکھیں حالات، ہم اپنے معاملات دیکھیں کہ ہمارا جو ہے وہ کاروبار، بزنس، معاملات حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے تو وہ بدتمیز ہوں گے، اگر ہم قرآن کی تعلیم سے دور کریں گے تو وہ بدتمیز ہوں گے، اگر ہمارے گھر میں قرآن مجید نہ پڑھا جائے تو گھروں میں نحوست آئے گی، شیاطین تو آئیں گے۔ اگر ان شیاطین سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر میں لگائیے۔ ایسا ہی حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ اذان دی جائے، دوسرا طریقہ شیطان کو گھر سے بھگانے کا، کہ جس جگہ پر اذان دی جائے وہاں سے میلوں میل دور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کو اگر گھر سے بھگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گھروں میں چاروں کونوں میں، چاروں گھر کے جو چار کونے ہوتے ہیں، مثلا صحن ہے اس کے چار کونے ہیں، تو چاروں کونوں میں اگر آپ جو ہے وہ اذانیں دیں گے، اس کے بارے میں مختلف سرچ ہیں، کوئی کہتا ہے اپنے اپنے تجربات کے مطابق، کوئی کہتا ہے 3 اذانیں دیں، کوئی کہتا ہے 7 اذانیں دیں۔ تو بہرحال آپ اس کے بارے میں جو حدیث کہتی ہے کہ اذان دی جائے جہاں، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اذان دی جائے تاکہ جتنی بھی یہ شیطانی چیزیں ہیں وہ گھروں سے بھاگ جائیں۔ سورۃ البقرہ یہ پاورفل وظیفہ ہے، شیطانی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے مقابلے کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں لگائی جائے، اذان لگائی جائے، اور ایسے ہی گھر میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، گھر کے جتنے افراد ہیں وہ نماز پڑھیں اور تلاوت کریں قرآن مجید سے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے
تمہارے جو ہے اہل خانہ بھی محفوظ رہیں گے شیطانی چیزوں سے، آپ کی اولاد بھی محفوظ رہے گی شیطانی چیزوں سے، اور آپ کا مال و متاع بھی جو ہے، اور آپ خود بھی اور آپ کے گھر بھی جو ہے وہ شیطانی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطانی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ